Do you think herbal medicine still relevant today? بہت زیادہ. جہاں پر اتنی ہم دوائیاں سن رہے ہوتے ہیں ایلوپیتھک اور مارکیٹ میں بہت سارا کمپٹیشن بھی ہے، تو یہاں ہربل میڈیسن تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. باڈی ایک مقابلہ کرتی ہے. یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہم اپنی باڈی کو اس پیٹرن پہ رکھیں کہ جہاں ہماری باڈی جو ہے مقابلہ کرے. ہمارے یہاں مائیں جو ہیں وہ رش کرتی ہیں ایک دم سے کہ جی بچے کو موشن لگ گیا تو اینٹی بایوٹک، بچے کو بخار ہو گیا اینٹی بایوٹک، کھانسی ہو جائے تو فوراً سیرپ کا کوئی بھی چیز ہو. ہاں جا کے آج ویسٹ میں جو ہے اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر اور کسی بنیادی نقطے پر پہنچ کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ کینڈیز کی طرح کھلائی جا رہی ہے. ایک نسخے میں دیکھتا ہوں 3 اینٹی بایوٹکس لکھی ہوئی ہیں. اس کے نقصان ایک جو بہت کامن ہمیں دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ بچوں کی امیونٹی ویک ہونا شروع ہو گئی. اچھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کینسر کامن ہے ایسے آٹو امیون ڈیزیزز بھی کامن ہیں. اور پھر کیمیکلز کی ایک بھرمار ہے کہ جس میں وہ آ رہی ہے اور اس سے وہ انگیج ہو رہی ہے. تو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوتی ہیں جو کہ اب نارمل ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آفٹر مینارکی بچے آتے ہیں، مائیں لے کر آتی ہیں بچیوں کو کہ وہ آج کوئی 20 سال کی ہو گئی ہے، کوئی 22 سال کی ہو گئی ہے، لیکن وہ وداؤٹ میڈیسن اس سائیکل کو کمپلیٹ نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے. تو اور ہم تیار ہی نہیں ہیں اس پہ سوچنے کے لیے کہ ہم کیا کریں. اچھا، آج کل کے جو لوگ ہیں صرف گوگل کے اوپر سمٹمس چیک کرتے ہیں، حکیم کے پاس کیوں نہیں جاتے، ڈاکٹرس کے پاس کیوں نہیں جاتے، اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے یہ تو اپنی اپنی چوائس ہے. اب ہر گوگل چیز آ گیا، چیٹ جی پی ٹی سے AI سے پوچھ رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی اے آئی بچے جو ہیں وہ اسی پہ اب چل رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ تو اپنی چوائس ہے، لیکن آپ دیکھیں گی کہ جو میری اپنی وہ ہے کہ جو لوگ زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں، جن کو اویئرنیس آ گئی ہے، وہ اب ایوائڈ کرتے ہیں اس طرح کی سنتھیٹک دواؤں سے، اور وہ اب آنا شروع ہو گئے. سر ہم تو ملٹی وائٹامنس میں بھی لگے ہوئے ہیں نا، تو ہمیں تو ہر قسم کی نیل ہیئر اسکن کی ہمیں اچھی سی جو ہے ملٹی وائٹامن چاہیے. رات کو سونا ہے تو ہمیں میلیٹونین چاہیے اچھی ڈیپ سلیپ کے لیے. ہمیں میگنیشیم چاہیے. لڑکیاں عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو بچے پیدا کر دیے، ہمیں تو میگنیشیم کی شدید ضرورت ہے. آفٹر 30 ایوری بڈی شوڈ ٹیک میگنیشیم. وائٹامن ڈی کی صبح صبح ناشتے میں ایک گولی ساتھ کھائیں گے، پھر اس کے بعد کیلشیم کی کھائیں گے. سارا دن ان کا ملٹی وائٹامن. اگر جم جائیں گے تو ویٹ لاس کی کھائیں گے، مسل گین کی کھائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی جو ہم یہ سنتھیٹک اس طرح کی ساری دوائیوں کے اوپر لگ گئے ہیں. آدھی زندگی ہم نے اس چیز پہ اپنی جو ہے نا ایبزارب کر لی ہے. تو از دیٹ رائٹ؟ یہ صحیح ہے ملٹی وائٹامنس؟ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کووڈ کے حوالے سے کہ جو لوگ ان چیزوں پہ اسٹیبلش تھے وہ زیادہ متاثر ہوئے اس سارے ڈیتھ ریٹس بھی انہیں کی زیادہ تھی. اور آپ پیچھے چلے جائیے 2002 میں جس وقت یہاں پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہوا چینلز کا، تو CNN آنا شروع ہوا تھا. تو ایک دفعہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ سلائڈ چلنی شروع ہوئی کہ وائٹامن تھراپی جو ہے اس کا جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے. میں آپ ویسے عام الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اور یہ جو ہے جو چیزیں تھیں کہ پہلے یہ تھا کہ ہر چیز کا علاج جو ہے وائٹامن ہے. دل کی طاقت وائٹامن فلانا، دماغ کی اعصاب کی طاقت فلانا وائٹامن. تو اس پہ تھی دنیا. میرے کچھ جاننے والے وہ کہتے ہیں جس طرح آپ کے یہاں یہ جو کالی مرچ کی بوٹل اور نمک کی بوٹل جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے ڈائننگ ٹیبل پہ، ہمارے یہاں ایک بہت مشہور وائٹامن ہے، میں نام نہیں لے رہا، وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے. ہم صبح پہلے وہ کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں. سر بتا دیں کیا چیز؟ نام سینٹرم جو ہے وہ بہت کامن تھی اس وقت، لیکن پھر وہی انہی لوگوں نے امی کے لیے یہ منگواتی ہوتی تھی جو امریکہ سے آ رہا ہے، میں کہتی تھی یار سینٹرم لے آؤ. سینٹرم ہے، سینٹرم گولڈ ہے اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اب یہ چیزیں، لیکن یہ متس جو ہے یہ ختم ہو گئی. تو اس میں سے نکلیے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کوئی بہت ہی غریب سا ملک ہے اور وہ انتہائی امیر ملک کی امداد کا عادی ہے. ٹھیک ہے. تو ہر وقت بس اوپر دیکھتا رہتا ہے کہ وہ آئے گی تو ہم چلیں گے. اس کے اپنے اندر سے جو فنومینا ہوتا ہے نا فائٹنگ کا، کچھ بننے کا، کچھ کرنے کا، وہ آہستہ 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 جو ہے معذور ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ایسے بے شمار ممالک دیکھیں گے جو اسی طرح امداد پہ چلتے ہیں، ان کا اپنا نہ باوجود اس کے کہ بہت کچھ ہے ان کے پاس، لیکن وہ نہیں پنپ پا رہے.
اس طریقے سے. سر یہ جو کھجور کی گٹلیوں کو پیس کے اس کا پاؤڈر بناؤ, سفوف بناؤ, تو پھر اس کو جو ہے نہار منہ 1 چمچ کھا لو تو شوگر کم ہو جاتی ہے, اس طرح کی اور سی بہت ساری آپ کو پتہ ہے میتھی دانے سے شوگر کم ہو جاتی ہے. یہ جو چیزیں ہم سنتے آ رہے ہیں, از دیٹ ریئلی ورتھ اٹ, کیا اس سے شوگر کم ہوتی ہے, یا طب میں حکمت میں اس کا صحیح علاج ہے کہ اگر ہم گولیوں کی طرف نہیں جانا چاہتے اس کو, اور ہم اس کو انسولین کی طرف نہیں جاتے, ہم نے انجیکشنز نہیں لگانا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ کو پتہ مسئلہ ہے. 2 دن پہلے ہمارے پاس 17-18 سال کی ایک بچی ہے, وہ انٹرنی ہے, تو یہاں پر کام کے لیے آ رہی تھی, سیکھ رہی تھی, بڑی پیاری ماشاء اللہ. تو وہ ایسے چکرا کے گر گئی, بارش کا بھی موسم تھا, حبس تھا تھوڑا, تو ہمیں لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے چکرا کے گری ہے. تو جب اس کو تھوڑا سا ہوش میں ہم لے کر آئے تو کہتی ہے مجھے شوگر ہے, میں نے چیک کی تھی تو وہ کم تھی, اور اب آپ نے مجھے تھوڑا سا نمک پانی مکس کر کے پلایا یا بسکٹ کھلایا, تو اب میں جب چیک کیا تو وہ نارمل ہو گئی تھی. تو وہ خود بیچاری بچی بتائی تھی کہ مجھے 6 مہینے ہوئے ہیں, شوگر ہو گئی, 30 سی عمر کی بچی کو. تو اب بھی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اب انسولین پہ آ گئی بچی اتنی سی, اسٹارٹ میں ہی لوگوں نے اس کو, مجھے تو بلکہ برا لگ رہا تھا کہ اتنی جلدی ڈاکٹرز ریکمنڈ کر دیتے ہیں انسولین. تو کیا حکمت میں پراپر اس کو علاج کروایا جا سکتا ہے اگر ہم نہ کریں یہ انسولین اور گولیاں؟ نہیں, دیکھیے آپ کے سوال کا پہلا حصہ کہ میتھی دانہ, گٹلی, جامن کی گٹلی یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں, یا کھجور, کہ بہت سارے لوگ ایک فیتھ کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیا میں اس کو کرائٹیریا بنا لوں؟ ایسا نہیں ہے. اس کے آگے برخلاف جو بالکل ٹارگیٹڈ چیزیں ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں, ٹھیک ہے, ایون میں انسولین کے فیلیئرز بھی دیکھتا ہوں, اس کے خلاف بھی باڈی میں ریزسٹنس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں ایک تو یہ جو میڈیسن ہے کہ بھی ہم نے کہیں سے دیکھا, کہیں سے پڑھا, کہیں سے سنا, کم از کم علاج معالجے کے طور پہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ شوگر جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ زندگی کی اوور آل روٹین کو چینج کرنے کا نام ہے. اگر آپ اپنی غذا کو بہتر کریں گے, اپنی ڈائٹ کی امپرومنٹ پہ توجہ دیں گے, اپنی ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے, تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ اپنے مسلز میں ایبزارب کرا سکتے ہیں, اور دوا کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اچھا, ٹھیک ہے. آپ اپنی نیند پوری کریں, آپ کھا رہے ہیں لیکن بیٹھے ہوئے, آپ جو ہے وہ کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے, تو شوگر نے تو بڑھنا ہی ہے. پرانے اطباء جو ہے نا, وہ دوا تو شوگر کی بعد میں کبھی سوچتے تھے, سب سے پہلے اس کا کہتا تھا کہ اس کا ہاضمہ ٹھیک کرو. اچھا, شوگر کے ساتھ ہاضمہ بالکل, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کا ہاضمہ ٹھیک کریں, ہاضمہ ٹھیک ہوگا اور چیزیں صحیح پراپر طریقے سے ایبزارب ہونا شروع ہوں گی, تو اس کی شوگر جو ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. مطلب اس کا گٹ ہیلتھ ٹھیک ہونا, اس کا ہاضمہ. آج گٹ ہیلتھ کو تو ایک پوری دنیا مان رہی ہے نا, شیزوفرینیا ہو, دماغی امراض ہوں, اس کا تعلق گٹ ہیلتھ سے ہے. تو جتنا آپ اپنی, اور ایک اور بھی تھا پرانا طبہ جو ہے, وہ کہتے ہیں آپ تو کسی بھی چیز کے لیے آؤ, آپ سب سے پہلے پیٹ صاف کرنے کی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں علاج جو ہے وہ شروع ہی پیٹ سے ہوتا تھا. تو اتنی یہ اپروچ تھی ان لوگوں کی, کلاسیکل قسم کی, جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے, اور یقیناً اس کے پیچھے کہیں روحانیت بھی انگیج تھی, کہیں اور بھی چیزیں کچھ تھیں, اور پھر وہ اپنے کام میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آتی تھی, اور اچھی باتیں, اچھی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے کہلوا بھی دیتے تھے, اور ان کے کام میں برکت بھی ڈالتے تھے. اچھا سر, ویسے یہ ریورسیبل ہے شوگر جو ہے, یہ ایک بار ہو جائے تو بس اس کو مینٹین رکھنا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوتی؟ جو کچھ ہمارے جسم کے جو آرگنز ہیں جہاں پہ وہ چیزوں کو ڈیمیج کر چکی ہوتی ہے تو وہ ویسے ڈیمیج ہوتے ہیں. اس وقت ہم جس فینومینا میں زندہ ہیں وہاں تو مشکل ہے. ریورسیبل تو بالکل نہیں. سانس کے ذریعے کیمیکل, غذا میں کیمیکل, پانی میں کیمیکل, ہر چیز آرٹیفیشل, اور پورا فوکس ہے جی ہم نے ہلنا نہیں ہے, لیکن ہم نے جو ہے وہ ملٹی وائٹامنز اور مقویات اور اس ٹائپ کی چیزوں کی طرف جانا ہے, تو نہیں ہو پاتا. سر شوگر کے پیشنٹس کے لیے کوئی ایک ایسی چیز, کوئی ایسی غلطی جو وہ اپنی ڈائٹ میں لے رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, مگر وہ سب سے بڑا نقصان اپنا اسی وقت کر رہے ہیں, اس چیز کو اگر مائنس کرنا ہے تو وہ کیا ہے, کون سی چیز ہے غلط؟ ڈائٹ پہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ لوگ اس پہ فوکس, وہی میں نے کہا کہ وہ کیا کھائیں گے, کھا تو وہی رہے ہیں جو سب کھانا ہے, یہی تو پریشان. وہ جائیے اور واک شروع کر دیجیے, اسٹریچنگ ایکسرسائز شروع کر دیجیے, جو شوگر باڈی میں موجود ہے خون میں اس کو ایبزارب کروائیے اپنے مسلز میں, اوکے, کم ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. میلوں میل. سر واک پہ بھی سوال بنتا ہے, کون سی ایک ہوتی ہے ریسٹ واک ہوتی ہے, ایک ٹریڈ مل والی, ذرا رننگ والی, کون سی؟ یہ تو آپ کی کنڈیشن کے اوپر ہے نا, اچھا, کہ اگر آپ ایج کے حساب سے 70-75 سال کے ہیں اور آپ کوئی اسٹریچنگ ایکسرسائز کر کے اس کو اچیو کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. چہل قدمی کر کے اچیو کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ایک بندہ ہے وہ 30-35 سال کا ہے,
ٹھیک ہے. اس میں ہمارے کچھ جو وہ ہیں کچھ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, کوئی اسٹارز ہیں ہمارے کھلاڑیوں میں جو شوگر کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک مثال کے طور پہ ہیں سامنے ہمارے. اور کیونکہ آپ کو دیکھیں 2-3 چیزیں تحفے مل جاتی ہیں. نیوروپیتھی ہو رہی ہے, دیمک کی طرح چاٹے جا رہی ہے آپ کو جسم, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, ریٹینوپیتھی ہو رہی ہے, آپ کی آنکھیں کس وقت چلی جائیں گی. نیفروپیتھی ہو رہی ہے, آپ کے گردے کس وقت چلے جائیں گے. تو جب تک آپ اس کو لے کر مینیج نہیں کریں گے یا اس کے ساتھ جڑ کے اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو مینیج نہیں کریں گے, آپ پریشان رہیں گے.